دوستو میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک ایسی آنکھ خلا میں موجود ہے جو کائنات کا بچپن دیکھ رہی ہے، جو ستاروں کی پیدائش سے پہلے کا وقت دیکھ سکتی ہے، اور اگر وہ آنکھ زمین کی طرف دیکھے تو شاید وہ ہمیں ہماری ہی تاریخ میں قید دیکھے۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، یہ ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، انسان کی بنائی ہوئی وہ آنکھ جو وقت کو دیکھ سکتی ہے۔ اسی بات سے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم عنقریب انہیں آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ دوستو، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، جسے مختصر طور پر JWST کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے طاقتور خلائی دوربین نظام ہے۔ اس کی لانچ 25 دسمبر 2021 کو کی گئی۔ اس کا مقام L2 یعنی لاگرینج پوائنٹ 2 زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور۔ اس کا مقصد کائنات کی ابتدا دیکھنا، پہلے ستارے اور کہکشائیں، سیاروں کے ماحول، زندگی کے آثار تلاش کرنا۔ یہ ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ سے تقریباً 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ دوستو، جیمز ویب عام دوربین کی طرح روشنی نہیں دکھاتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے انفراریڈ لائٹ، یعنی وہ روشنی جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات پھیل رہی ہے اور قدیم روشنی کھینچ کر انفراریڈ بن جاتی ہے، یعنی جیمز ویب ماضی کی روشنی پکڑتا ہے جو وقت گزر چکا ہے۔ یہاں ایک حیران کن حقیقت ہے کہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں، ہم سورج کو 8 منٹ پرانا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی ستارے کو دیکھتے ہیں جو 1000 نوری سال دور ہے، تو ہم اسے 1000 سال پرانا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جیمز ویب 13.5 ارب سال پرانی روشنی دیکھ چکا ہے، یعنی جیمز ویب ہمیں کائنات کا بچپن دکھاتا ہے۔ اب آتا ہے سوال یہ جو دماغ ہلا دیتا ہے، اگر جیمز ویب زمین کو دیکھے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے وہ ہمیں ماضی میں دیکھے گا۔ اگر ویب زمین سے 1 نوری سال دور ہو، زمین کو 1 سال پرانا دیکھے گا، اور اگر 100 نوری سال دور ہو، زمین کو 100 سال پرانا دیکھے گا، اور اگر 1000 نوری سال دور ہو، شاید ہم گھوڑوں اور تلواروں کے دور میں ہوں۔ لیکن ایک شرط ہے، جیمز ویب زمین کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتا اور اس کی سمت ہمیشہ سورج سے مختلف ہوتی ہے۔ مگر سائنس کا اصول بالکل درست ہے، خلا میں دیکھنا، وقت میں پیچھے دیکھنا۔ دوستو، اب تک جیمز ویب نے وہ دیکھا جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پہلے بننے والے ستارے، ایسی کہکشائیں جو بگ بینگ کے فوراً بعد بنی، سیاروں کے ماحول میں پانی کے بخارات، کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین، یہ وہ عناصر ہیں جو زندگی کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار انسان کو آسمانوں پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں غور نہیں کیا؟ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ دوستو، جیمز ویب ہمیں یہی اندازہ دکھا رہا ہے کہ کائنات بے ترتیب نہیں، بلکہ ایک مکمل نظام کے تحت بنی ہے۔ اللہ ثبوت کا محتاج نہیں، لیکن جیمز ویب انسان کو عاجزی سکھاتا ہے کہ وہ کتنا چھوٹا ہے اور کائنات کتنی وسیع ہے۔ دوستو، مستقبل میں جیمز ویب کیا کرے گی؟ زندگی کے آثار تلاش کرے گی، زمین جیسے سیارے، کائنات کی ابتدا کی مزید گہرائیاں، اور شاید انسان کو یہ احساس دلانا کہ وہ اکیلا نہیں۔ جیمز ویب ایک مشین ہے، مگر یہ ہمیں ایک سوال دے گیا ہے، ہم اتنی وسیع کائنات میں صرف دیکھنے والے ہیں یا کسی مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں؟
یہ دوربین ہمیں ماضی دکھا رہی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مستقبل کو دیکھ پا رہے ہیں؟ جیمز ویب نے ہمیں کائنات دکھائی، قرآن نے ہمیں اپنی حقیقت دکھائی، دونوں کا پیغام ایک ہی ہے: سوچو، سمجھو اور پہچانو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔